اچھا میم، اگر ہم اپنے پروفیشنل لیول پہ بات کروں تو آج تک آپ کی جو جرنی رہی ہے اب تک، آپ کے پاس ایسے ابھی بھی اس طرح کے کیسز آتے ہیں جس سے آپ ہکا بکا ہو جائیں کہ اب تک اتنی جہالت یا اتنی انسینسٹیوٹی ابھی بھی معاشرے میں موجود ہے، آپ کو کویشچن کرنا پڑتا ہے کہ اتنی ایجوکیشن اتنی نالج ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے میٹر ایگزسٹ کرتے ہیں؟ بہت دفعہ ہمیں کوئل، وہ جو IUCD انٹرا یوٹرائن کانٹراسیپٹیو ڈیوائس جو ہے، جو ہم بچہ نہ ہو اس کے لیے رکھتے ہیں، تو وہ کئی سالوں سے کسی دائی نے رکھی ہوتی ہے یا LHP نے رکھی ہوتی ہے کہ یہ میں نے رکھ دیا اب تمہیں بچہ ہو جائے گا. تو وہ ٹوٹی پوٹی ڈکے ہوئی بھی، یعنی وہ پلاسٹک بھی اس کا گل گیا ہوتا ہے، وہ ہم کئی دفعہ ٹکڑوں سے نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی دائی نے رکھی تھی کہ جی تمہیں بچہ ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں تو صحیح. پھر انٹرا یوٹرائن ٹیکے لگا رہے ہیں، اتنی بڑی سرنجوں میں وہ ٹیکے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. پھر وہ جی ہمیں کسی نے دیے یہ بھاپ دلواؤ جی اپنی پرینیم کو. عجیب و غریب سٹوریز ہوتی ہیں. صبر آ جاتا ہے اسٹوری سن کے، ورس سے ورس چیزیں نکلتی ہیں نا. ابھی تک پڑھے لکھے لوگ وہ بھی آ کے کہیں گے جی یہ ہم نے کہا جی کسی طرح بچہ ہو جائے، ہم یہ بھی کر کے دیکھ لیں. تو ہم دماغ سے تو سوچیں گے کیا کروا رہے ہیں آپ. تو عجیب سی باتیں ہیں. آپ کے پاس اگر یوتھ میں جو لڑکیاں آتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ کامن مسئلہ کیا ہے جو آپ ہماری سوسائٹی کو بتانا چاہیں گے کہ آپ اتنی الارمنگ وارننگس کا انتظار مت کیا کریں، اپنی ہائیجین اور اپنے وزٹس کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو ایسی کیا ریکمنڈیشن دیں گی کہ سب سے زیادہ کامن مسئلہ آج کل کی لڑکیوں میں آپ کے پاس جو آتی ہیں اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کامن تو ہے ہارمونل ڈسرپشن، PCOS ایسے تہس نہس ہارمونز ہوئے ہوئے ہیں بچیوں جو غلط وہ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو میڈیسنز اور وغیرہ ویٹ لاس کے لیے اور سب چیزیں استعمال کرنی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ بغیر دیکھے، بغیر ڈاکٹر سے رجوع کیے، وہ آپ سوشل میڈیا کی ٹرینڈنگ سے اپنی میڈیسنز اور اپنے ٹونکس اور وہ مت لیں پلیز. اور پہلے اس پہ دیکھیں، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو کے ہمارے پاس پیشنٹس آتی ہیں پھر کہ جی میں تو یہ لے رہی تھی، میں یہ لے رہی تھی. پھر وہ جی ڈائبٹیز کیور ہو گئی ہے. کیور نہیں ہوتی ڈائبٹیز. ہائپر ٹینشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ڈائبٹیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیور ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی کم نالج ہے، مطلب انفارمیشن بہت ہے لیکن امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا نا لوگوں کو. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جب ہارمونز ڈسٹرپٹ ہو جائیں گے تو آپ کی جو امیون سسٹم ہے جو آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا نا. آپ کی جو سونے کے آورز ہیں، جیسے عشاء سے تہجد تک امیون سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ اس میں جاگ رہے ہیں، تھرو آؤٹ جاگ رہے ہیں، ایک دن میں نہیں ہوتا، اوور دا ایئرز ڈیکیڈز آپ اس وقت جاگ رہے ہیں اور دن کو سو رہے ہیں، یا آپ کے بالکل ٹوٹلی آپ نے صبح کی جو سن ریز ہیں وہی آنکھوں میں نہیں ڈلوائی، آپ کی سرکیڈین ردم الٹی ہے، آپ میک اپ بے حساب یوز کر رہے ہیں. اب زیادہ تر لوگ نیچرل ریمیڈیز سے زیادہ ان سیرمس پہ اور ان کریمس پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں نا فار اے فیکٹ. جیسے اگر آپ اپنی جنریشن کی بات کریں تو آپ لوگوں کو کتنے سورسز پتہ ہیں وٹامن کے، سن لائٹ ہو گئی یا کوئی پلانٹس ہو گئے، اس طرح کی چیزیں ہو گئی. لیکن اب سیرمز نے لوگوں کو اتنا لیزی کر دیا کہ بس وہی امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ہارمونل امبیلنس، ایکنی، اس طرح کی پرابلمس ہو جاتی ہیں نا. بیٹے ایک نا ڈرامہ آتا تھا الف نون، جی الن اور ننا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے 6th 7th میں یا شاید 8th میں تھی جب وہ ڈرامہ شروع ہوا تھا، اس میں خاور صاحب وہ ننا تھے موٹے سارے، اور الن ان کا نام مجھے بھول گیا، وہ پتلے سے تھے، اور الف اور نون. ٹھیک ہے. اب یہ ایک مزاحیہ بات تھی کہ وہ ایک دن جاتے ہیں کسی کے گھر تو چوری کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، تو وہ اللہ نہیں رستہ دکھا رہا ہوتا ہے، اس میں دکھایا ہوا کہ وہ بڑا کروک ہے، چلاک ہے، اور اللہ بیچارہ بھولا بھالا، نون جو ہے وہ بھولا بھالا تھا. وہ جاتے ہیں کچن میں اور وہ فریج کھولتے ہیں تو وہاں فروٹ ہی فروٹ پڑا ہوتا ہے نا، بھرا ہوتا ہے. تو وہ نکالتا ہے، فروٹ نکالتا ہے، ٹیبل پہ رکھتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے. تو وہ ننا کہتا ہے کہ اللہ یار مجھے بھی دے دے فروٹ، تو خود ہی کھاتا جا رہا ہے. کہتا ہے ٹھہر جا میں تجھے بتاتا ہوں. وہاں سے نا ملٹی وائٹامن کی ایک گولی نکالتا ہے، فریج میں وہ بھی پڑی ہوتی ہیں، تو اس کو نکال کے نا ہاتھ پہ رکھ کے کہتا ہے تجھے پتہ ہے میں نے تجھے کیا دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا؟ اس طرح کے 10 فریج بھرے ہو نا فروٹ سے، یہ اس کا نچوڑ میں نے تجھے دیا ہے. دیکھ میں اپنا فائدہ نہیں کر رہا، میں فروٹ کھا رہا ہوں اور میں نے تجھے 10 فریجوں کے یہ نچوڑ دے دیا، تو یہ کھا لے، تو سمجھ اب تو نے اتنا سارا فروٹ کھا لیا.
تو یہ ہنسی کی بات ایکچولی تھی, لیکن اب تو ہر چیز وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں گولی کھلا دیں. شاید وہیں سے وہ چیز شروع ہو گئی, لوگوں نے دیکھنا شروع کیا اور بس یہی چیز ہے. تو اس لیے فریش چیزوں کی طرف جائیں, ہر چیز کو شارٹ کٹ میں نہ لیں کہ جی میں وہ بھی گولی کھا لوں اور میں وہ بھی. آپ فش کھائیں, ادھر سے اومیگا 3 لیں, آپ فروٹس کھائیں, ان کو صحیح طرح دھوئیں, ان کے چھلکوں میں جتنی افادیت ہے. اب جی ڈبے کا جوس پی لیں, فلاں کر لیں, ریڈی میڈ چیزیں لے آئیں, لہسن چھلا ہوا لے آئیں, پسا ہوا لے آئیں, سارے پریزرویٹیوز ہیں, سب کے سب یہ ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. تو اس طرح نہ کریں, آپ فریش چیزیں لیں, فریش اپنی ایک کچن گارڈن بنائیں چھوٹا سا. آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, آپ چھوٹے چھوٹے گملوں میں دھنیا پودینہ اگا لیں. یہ تو بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے جب وہ اس کے اندر سے پودے نکلتے ہیں. اب میں آپ سے لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کا جب تک جرنی رہی ہے, آپ کا جو بھی بیک گراؤنڈ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان پہلے سے ہی ویل اسٹیبل ہے تو اس کے لیے اپارچونیٹیز گین کرنا زیادہ آسان ہے؟ جیسے اکثر ہمارے ملک میں ابھی بھی کوئی اچھے خاندانوں سے لوگ کچھ اچھے پوزیشن پہ بیٹھے ہوں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ نیپوٹزم ہے, یہ ہے, وہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی اسی طرح ایک زیرو سے اسٹارٹ ہونے والے انسان کی طرح محنت کرنی پڑتی ہیں, یا اپارچونیٹیز ان کے ہاتھ میں آتی ہیں کہیں نہ کہیں سے؟ بنائی کھیر ملتی ہے ان کو, وہ تو ہاتھ میں چاندی کا اور سونے کا چمچہ لے کے نکلتے ہیں. اچھے اسکول, اچھی تدریسی جگہیں, پھر اس کے بعد ہر چیز ان کی ریچ میں ہوتی ہے, باہر کی پڑھائیاں, پھر یہاں کے اپوائنٹمنٹس, پھر یہ اس کے اوپر تھوڑی ہوتی ہے. دیکھو جو بیچارہ غریب ہے اس کو تو اپرچونیٹیز ہی نہیں مل رہی نا, وہ جتنا مرضی برینی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اول تو وہ ماں کے پیٹ میں ہی ڈیفیشنسیز سے نکلے گا, وہ اتنا بریلینٹ ہوگا ہی نہیں. کوئی اکا دکا جس کو نیوٹریشن صحیح ملتی رہی وہ کمپیٹ کر کے باہر نکلے گا اور کمپٹیشن میں آپ سے آگے جانے کی کوشش کرے گا. لیکن اس کو پھر اپرچونیٹیز آپ ساری کی ساری آپ بیوروکریسی اور ہر چیز وہ لے جائے گی آپ سے, وہ تو پہنچ ہی نہیں پائیں گے. پاکستان کا تو المیہ ہی یہ ہے کہ آپ میرٹ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. چلیے میم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایزی پیسوں کی تو سب دیتے ہیں, لیکن آپ ہماری آڈینس کو کوئی ایسی ایڈوائس دیں ایزی کے طور پر جو آپ کو ملی زندگی میں اور آپ نے اس کو خزانے کی طرح اپنے پاس سنبھال کے رکھا اور وہ آپ کی اب تک کام آ رہی ہے. کوئی ایسی ایڈوائس یا کوئی ایسی بات جو لوگوں کے ذہنوں میں رہ جائے اور ان کو زندگی میں بہتر کرنے میں مجبور کرے؟ سچ بولنے میں ہمیشہ آسانی ہے, اسی وقت سچ بولیں. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو کروڑ جھوٹ بولنے پڑیں گے, پھر آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے کیا بات کی تھی. سچ بول لیں اور آپ کو کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اصول, ارلی ہیومیلیشن از آلویز بیٹر دین لیٹ ہیومیلیشن. جیسے میرے پاس پیشنٹس آتی ہیں نا کہ جی ڈاکٹر صاحب رسولی ہے, اگر ہم نے بتا دیا سسرال والوں کو وہ تو رشتہ توڑ دیں گے اور ہم بس شادی کر دیتے ہیں, بعد میں پھر وہ ان کو پتہ چلتا رہے. نہیں, آپ ہیومیلیشن کیا ہے, آپ بہت ہیومیلیٹ ہو گئے ہیں نا, بےزتی سی ہو گئی ہے, تھوڑی سی پہلے ہو جائے, آپ اس کو ویلکم کریں, آپ ان کو بتائیں جس نے بھاگنا ہے بھاگ جائے پہلے, اس کے بعد شادی ہو کے جب وہ گھر سے نکالیں گے تو وہ لیٹ ہیومیلیشن بہتر ہے کہ پہلے سچ بولیں, ہیومیلیٹ ہو جائیں پہلے کہ جی ہماری بچی کو یہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا نقصان نہ اٹھائیں. لیٹ ہیومیلیشن سے ہمیشہ بچیں, ہمیشہ. تو آلویز جب آپ کوئی فیصلہ کرنے لگیں تو میرا یہ اصول, میرا کیا, میرے بڑوں کا, ہمارے دین کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں, ارلی ہیومیلیٹ ہو جائیں, لیٹ ہیومیلیشن پھر سنبھالی نہیں جائے گی. چلیں, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم. امید ہے کہ آپ کی عید یہاں سے جانے کے بعد بھی اچھی گزری ہوگی اور آپ کو ہمارے شو پہ بھی تھوڑا سا مزہ. ابھی تو میں نے جا کے اپنا عید کا جوڑا پہننا ہے. جی سوری, لیکن ہمیں بہت اس چیز کا افسوس ہوا کہ ہم آپ کو, کیونکہ مجھے بڑی چیز اچھا لگتا ہے کہ جو خواتین اپنا خود خیال رکھیں, اچھے سے تیار ہو کے آئیں. تو نیکسٹ جو آپ ہمیں اس کے بھی ٹائم دیں گی کہ اس پہ آپ ہمیں اپنا وارڈروب دکھائیں اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں, کیسے تیار ہوتی ہیں. ضرور انشاءاللہ. اور آپ ابھی بھی ویسے ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں, لیکن اس کے بعد آپ اور اچھی لگیں گی.